هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 23، افعال ناقصہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 4 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے یہ ہوگی ہماری 5ویں ویڈیو۔ اچھا، اب تک جو ہے وہ ہم لوگ یہ جان چکے ہیں افعال ناقصہ کی تعریف، افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہنے کی وجہ، اور پھر افعال ناقصہ کا جو عمل، اور پھر ان کے اسم اور ان کی خبر کے متعلق جو قواعد ہیں اس میں ہم لوگ یہ بتا چکے ہیں آپ کو کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ آلت رفعی میں ہوتی ہے، لیکن ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مفعول بھی سے مشابہت ہونے کی بنا پر کیا ہوتی ہے، آلت نصبی میں ہوتی ہے۔ اچھا، جو پھر اس سے پہلے والی جو وہ کلاس تھی، پارٹ تھا، اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی خبر کو ان کے اسم سے پہلے بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور یہ سب کے ہاں جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مطلب تمام سب کے ہاں جائز سے مراد یہ کہ تمام کے تمام نحوی حضرات جو ہے وہ اس میں بالکل متفق ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خبر جو ہے وہ ان افعال سے بھی پہلے آ جائے۔ مطلب پہلے کیا ہو رہا تھا، جو پہلے جینین جو ہو رہا تھا، جو اوریجنلی ہو رہا تھا اصلی حالت میں، وہ تو یہ تھا کہ پہلے افعال ناقصہ تھے، پھر ان کا اسم تھا، اور پھر ان کی خبر تھی۔ اچھا، اب کیا ہو رہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ افعال ناقصہ آئے اور پھر ان کے جو خبر ہے ان کو اسم سے پہلے لے آئے۔ اب یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ خبر کو پکڑ کر ان افعال سے بھی پہلے لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا۔ تو دیکھیں کہ خبر کو ان افعال پر مقدم کرنا جائز ہے، خود ان افعال پر، یعنی کانا، سارا، ظلا، باتا، کیا ان سے پہلے خبر آ سکتی ہے؟ ہاں، آ سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، لکھی ہوئی قائمن کانا زیدن۔ اصل میں تو کیا تھا، کانا زیدن قائمن، تو کانا پہلے تھا، پھر ان کا اسم تھا، پھر ان کی خبر تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا، اب یہ ہوا کہ کانا جو ہے بعد میں ہے، ان کی خبر جو ہے اس سے بھی پہلے آ گئی، افعال فعل ناقص سے بھی پہلے ان کی خبر آ گئی۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہاں کہہ رہے ہیں بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ خبر کو خود ان افعال پر مقدم کرنا بھی جائز تو ہے، لیکن یہ یاد رکھیں سوائے ان افعال کے کہ جن کے شروع میں ما آتا ہے، جیسے ما فتح من فکا، تو ان میں جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقی ان افعال کے علاوہ جن کے شروع میں ما آتا ہے ان میں جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو لیسا کے بارے میں، ہاں لیسا میں تو نہیں آ رہا ماں، لیکن لیسا کے بارے میں جو ہے وہ علماء کا، یعنی علماء نحو کا جو نحویین ہیں ان کا جو ہے اس سلسلے میں لیسا کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ہاں، جمہور جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جواز تقدیم جائز کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بالکل تقدیم جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے، جب تقدیم جواز کے ہی قائل ہیں، جبکہ صرف بعض جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ تو آج کے جو اس پارٹ میں ہم نے کیا سیکھا، وہ یہ سیکھا کہ افعال ناقصہ سے پہلے بھی، افعال ناقصہ سے پہلے کیا ان کی خبر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں بالکل آ سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔